تو انہوں نے مجھے دعوت دی ریسرچ اکیڈمی میں چلا گیا. وہ موضوع کچھ اور تھا, لیکن مجھ سے پہلے ایک پروفیسر صاحب وہاں کھڑے ہوئے, وہ گفتگو کر رہے, تو میں پہنچا تو میرے کان میں ان کی بات پڑ گئی. کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو کیا بنایا؟ قرآن آسان ہے. اللہ کہتا ہے ان مولویوں نے چکروں میں ڈالا ہوا ہے. وہ سارا نزلہ لسے سے گرتا ہے نا, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لسا مولوی ہے بیچارہ جناب, وہ رگڑ دیا. مولویوں سے جان چھڑاؤ, مولویوں نے فرقہ واریت میں ڈالا ہوا ہے. اپنی دکان اپنے پیٹ کی خاطر یہ قوم کو پیچھے لگائے رکھتے ہیں. آسان ہے قرآن, اب تو ہر زبان میں ترجمے بھی ملتے ہیں. گھر بیٹھو اور خود کیا کرو, خود سیکھو, خود سمجھو. زیادہ ضرورت ہے تو آن لائن آ جاؤ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ گوگل تمہارا استاد, گوگل تمہارا شیخ القرآن ہے, گوگل تمہارا شیخ الحدیث ہے. اس سے پوچھو, وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں. پھر ساتھ ایک لاجک اور دلیل بھی پیش کی. کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تبیانا لکل شیء, ہم نے ہر چیز کو قرآن میں کیا کر دیا؟ بھائی ہر علم, جب ہر چیز قرآن میں موجود ہے, ہر چیز قرآن میں موجود, اللہ کہہ رہا ہے مولویوں کی کیا ضرورت؟ بڑا مجھے دکھ ہوا یار, یہ دیکھو کتنی بڑی جہالت یہ پھیلا رہا ہے اور کتنے لوگوں کے ذہن خراب. خیر جب میرا نمبر آیا تو میں نے بھی اصل موضوع کو تو چھوڑ دیا. میں نے کہا جی اب اسی کا آپریشن ضروری ہو گیا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہنگامی بنیادوں پہ کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے, سیریس کیس آ جاتے ہیں. کیوں جی ڈاکٹر صاحبان ہو جاتا ہے نا جی, سارے کام چھوڑ کے آپ سرجن بھاگے جاتے ہو. آپریشن ضروری ہے ابھی, ورنہ کام خراب ہو جائے گا. یہ آپریشن نہ کیا, ٹانگ نہ کاٹی تو جراثیم پورے وجود میں خطرہ ہوتا ہے نا جناب, فوری آپریشن. خیر میں نے کہا جی میرے محترم نے جو آیت پڑھی قرآن مجید کی, آیت ٹھیک پڑھی, ترجمہ ٹھیک کیا, آگے ڈنڈی مار گئے. جب مطلب اور تشریح کی باری آئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, قرآن آسان ہے. تو آسان کا یہ مطلب کہاں سے لے لیا کہ استاد کی ضرورت نہیں؟ یہ کون سی کتاب میں؟ حضرات آپ تشریف فرما ہے, مجھ سے زیادہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں. کیوں جی ایسا کوئی مطلب ہے کہ اس آسان چیز, میں آپ سے پوچھتا ہوں روٹی کھانا آسان ہے یا مشکل؟ وہ تو سارے ہنستے آسان. کھانا آسان ہے, پکانا مشکل ہے. سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل؟ دو جواب آ رہے ہیں. زیادہ کہہ رہے ہیں آسان, کچھ کہہ رہے ہیں مشکل. اچھا اب اگلا سوال, جہاز چلانا آسان ہے یا مشکل؟ اب سب نے کہنا مشکل. ہم دیکھتے ہیں 23 مارچ کو جناب وہ پریڈ ہوتی ہے اور فضا میں طیارے اڑتے ہیں اور وہ کلابازیاں لگاتے ہیں اور کرتب دکھاتے ہیں, اور ہم اتنا منہ کھول کر جناب ان کو حیران پریشان, یا اللہ طیاروں کی کلابازیاں لگ رہی ہے, کیا ہے؟ ایک جملہ کہنے لگا, مشکل ہے اس کے لیے جس نے چلانا سیکھا نہیں, اور آسان ہے اس کے لیے جس نے چلانا, جس نے نہیں سیکھا اس کے لیے سائیکل بھی مشکل, اور جس نے سیکھا اس کے لیے جہاز بھی کیا ہے؟ آسان. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ جس نے ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن سیکھا, قرآن اس کے لیے آسان ہے, اور گمراہی ہے اس کے لیے جس نے از خود انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سیکھا. اگر قرآن ہدایت دیتا ہے تو یہی قرآن گمراہ بھی کرتا ہے, نہیں کرتا؟ خود قرآن کا اعلان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اور میں نے کہا رہ گیا تیری دوسری بات کا جواب, جی اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا, جب سب کچھ قرآن میں, مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا میں بھی ایک بات کرتا ہوں. کہنے لگے کیا؟ اچھا اس جملہ اس نے نا سورہ کبریٰ ملا کر بڑا مزیدار بنایا. کہنے لگے جی ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود, اور قرآن میرے گھر میں موجود, مجھے مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, کیا کمال کا جوڑ بٹھایا اس نے جناب. میں نے کہا سیم یہ جملہ میں بھی بولتا ہوں, ذرا کرنا واہ واہ. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ہر بیماری کی دوا میڈیکل سٹور میں موجود, میڈیکل سٹور میرے گھر میں موجود, مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا بولو اب, دو جواب. آپ کیا کہیں گے؟ میرے ڈاکٹر بھائی بیٹھے ہیں, بولیے کیا میری بات درست ہے؟ بولو سارے. اور جی ڈاکٹروں نے دکانداری بنائی ہوئی ہے, اپنی فیس کے لیے کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس آؤ. کیا خیال ہے میرے یہ لاجک درست ہوگی؟ نہیں. آپ کا گھر دوائیوں سے بھرا ہو, لیکن کب لینی ہے, کتنی لینی ہے, کس مزاج کے بندے کو کیسی دوا لینی ہے, تمام دوائیوں کے باوجود تم ڈاکٹر کے محتاج ہو. قرآن و حدیث تیرے گھر میں تیری زبان والا پڑا ترجمہ موجود ہے, لیکن اس کو سمجھنا کیا, مطلب کیا, مفہوم کیا, تشریح کیا, اور اس کی وضاحت کیا ہے. ساری الماریاں بھری ہیں کتابوں کی, پھر بھی قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے علماء کے محتاج ہو. ہمارے ہاں بڑا عالم کون ہے؟ میں کراچی میں تھا نا, کسی جلسے میں تقریر کر رہا تھا, کوئی ایسی مسئلہ آیا بیچ میں نے بیان کیا, تو ایک بندے نے مجھ پر سوال کر دیا, مولانا صاحب آپ یہ مسئلہ تو یوں بیان کر رہے ہیں, فلاں ڈاکٹر صاحب سے تو میں نے سنا انہوں نے تو یوں بیان کیا. اگین میرے اختلاف کر دیا انہوں نے. میں نے کہا جی پھر آپ میرا مسئلہ مانیں گے یا ڈاکٹر صاحب کا مانیں گے؟ کہنے لگے جی میں ان کا مانوں گا, آپ کا نہیں مانوں گا.
میں نے کہا وجہ ترجیح بھی ہونی چاہیے نا. غلطی ہے تو میں تسلیم کروں گا, انسان ہوں, غلطی ہو جاتی ہے. اگر میں نے غلط مسئلہ بیان کیا بڑے مجمع میں میں اعتراف کروں گا. آپ بتائیے وجہ ترجیح. کہنے لگے جی وہ بہت بڑے عالم ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عالم ہیں. میں نے کہا جی کیا دلیل ہے ان کے بڑے عالم ہیں؟ کہنے لگے جی ٹی وی پہ آتے. یہ عوامی معیار بتا رہا ہوں, خدا گواہ ہے آج کل پبلک اسی لیے گمراہ ہو رہی ہے. توجہ کرنا, بڑے عالم ہونے کی دلیل میں نے وہ 3 تو اصول بتائے نا, وہ نہیں چھیڑے اس نے کہا بڑا عالم ہونے کی دلیل ٹی وی پر آتے ہیں, سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں ویورز ہیں, ہزاروں لائکس ملتے ہیں, لاکھوں دنیا ان کو فالو کرتی ہے, یہ معیار ہے. تو میں نے کہا معاف کرنا ایک لفظ تو بڑا نامناسب ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ویورز اور فالوورز تو ناچنے گانے والوں کے بھی بہت ہوتے ہیں, پھر ان کو بھی معیار مان لو اپنے لیے. یہ معیار ہے آپ کے ہاں, کیا جاہلانہ بات کرتے ہو بابا. میں نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میں نے کس مدرسے سے پڑھا؟ کہتے مجھے پتا ہے. میں نے کہا میرے استاد کون؟ مجھے پتا ہے. کہنے لگے میں نے کہا میری علمی حیثیت, میرا بیک گراؤنڈ کیا؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے. میں نے کہا ان ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کون سے مدرسے میں پڑھا؟ کہتا نہیں پتا. میں نے کہا ان کے استاد؟ کہتا نہیں پتا. میں نے کہا ان کا علمی بیک گراؤنڈ؟ کہتا نہیں پتا. میں نے کہا ایک کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کی بات مانتے ہو, ایک کے بارے میں سب کچھ پتا اس کی بات رد کرتے ہو, یہ وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. محض ٹی وی پر آنا کوئی معیار ہے؟ وہ بولو. کہتے جی اس کو عیسائی عالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یہودی عالم کہتے ہیں. ان ڈاکٹر صاحب کو ہندو عالم کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہتے رہے, میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. توجہ کرنا, میں جملہ بڑا قیمتی بولنے لگا ہوں. میں نے کہا ساری دنیا اسے عالم کہے میں نہیں مانوں گا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جس دن میرے ملک کے ان جید علماء نے کہہ دیا نا کہ وہ عالم ہے, خدا کی قسم میں مانوں گا. اور وہ آج تک کسی نے نہیں کہا. وہ آج تک اس ڈاکٹر کو کسی نے, ایک بندہ پیشے کا نائی تھا. کیا تھا جی؟ ہر جگہ ڈینگیں مارتا, کہتا میرے جیسا کوئی جمع ہی نہیں, میں بڑا اتھنٹک نائی ہر جگہ. تو ایک دفعہ بادشاہ وقت کو بال کٹوانے کی ضرورت پڑی. کہا بھائی کسی حجام کو بلاؤ. وہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے شاہی دربار میں. اب جب یہ پہنچا بال کاٹنے کے لیے تو بادشاہ سلامت سو رہے تھے. اس نے سوئے بال کاٹ دی, اپنی مہارت دکھائی. بادشاہ بیدار ہوا تو درباریوں نے بتایا صاحب بال کٹ گئے آپ کے. وہ بڑا حیران ہوا, سوئے کٹ گئے, کمال کون تھا؟ کہا جی وہ فلاں نہیں تھا, بلاؤ میں اس کو انعام دوں گا. وہ کمال ہے کہ سوئے بال کاٹ گیا, پتہ نہیں چلنے دیا. اب اس کو بلایا, یہ بڑا خوش جی, بادشاہ کے دربار سے سرٹیفکیٹ بھی ملا, شاباش بھی ملی اور انعام. گھر آیا نا بیگم کو بتانے کہ پلیے لو کے اجتے تم بھی من نا. یہ سب مان لیتی ہے دنیا, وزارت داخلہ کو منوانا. وہ کوئی اللہ والے بزرگ تھے نا, بڑے پیر, بڑی عزت تھی, لوگ ہاتھ چومتے تھے. گھر میں بیوی اتنی گالیاں نکالتی, ٹکے کی عزت نہیں. وہ بیچارے پریشان, یا اللہ باہر لوگ میرے جوتے اٹھاتے ہیں اور گھر میں یہ اتنی من کی گالیاں دیتی ہے. ایک دن گھر میں آیا تو بیوی کو کہنے لگے اللہ کی بندی آج تو مان جا. اس نے کہا کیوں؟ کہا تو نے دیکھا میں یوں ہوا میں سے اڑ کے گیا ہوں, آج میری کرامت. ہوا میں سے اڑتا ہوا میں گھر کے سین سے گزر کے گیا تھا, دیکھا تو نے؟ میں نے کہا اچھا یہ تو تھا؟ ہاں میں ہی تو تھا, اور کون تھا؟ تو کہنے لگی تائیں میں آنکھیں ڈنگا کیوں پہ اڑ دے. شک میں نے پہ گیا سی پہلے, اس نے کیڑا نکال کے ہی چھوڑنا ہے. سنو ایک جملہ کہنے لگا ہوں, خدا کی قسم دنیا مانے کمال نہیں ہے, گھر کی بیوی مانے کمال ہے. اور یہ کمال اگر کسی شخصیت میں تھا تو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سب سے پہلے گھر کی بیوی رتب اللسان ہے, آقا آپ سے کوئی نہیں ہے. اب یہ میری بات دور نکل جائے گی. یہ کمال ہے کیونکہ بیوی لباس ہے, اس سے زیادہ انسان کی شخصیت کو کوئی اور یہ معمولی بات نہیں ہے. تو بیگم کو کہنے لگا تم بھی مان, آج تو بادشاہ بھی مان گیا ہے, میرے نئی پونے کو, میری ماسٹری کو, میرے استادی کو. بیوی بڑی سمجھدار تھی. جملہ سننا, بیوی کہنے لگی بادشاہ جیسے 100 مل کر بھی تجھے استاد کہہ دیں میں پھر بھی. اب یہ اس سے لڑ پڑا, کہتا تجھ سے میری تعریف عزت برداشت نہیں ہوتی, تو مجھ سے جلتی حسد کرتی. اس نے کہا بات حسد کی نہیں, بات اصول کی ہے. اصول کیا ہے؟ اس نے کہا اصول یہ ہے کہ بادشاہ کو کیا پتا کہ نائی پونا کیا ہوتا ہے. وہ بادشاہ ہے, نائی نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو اس فن کی باریکیوں کا کچھ نہیں پتا. تو بادشاہ جیسے 100 مل کر تیری. ہاں میں تجھے استاد اس دن مانوں گی جس دن تیرے ساتھ کے 4 نائیوں نے مل کر تجھے استاد کہہ دیا, اور وہ آج تک کسی نے نہیں کہا. فلاں ٹی وی پر آ گیا, فلاں میڈیا پر آ گیا, فلاں سوشل میڈیا پر آ گیا, فلاں کے اتنے فالوور ہو گئے, فلاں کو اتنے لائک مل گئے, فلاں نے اس کی تعریف کر دی, فلاں نے اس کی تعریف کر دی. کیا تماشا ہے؟ دین کو بازیچہ اطفال مت بناؤ, دین کو کھلواڑ مت کرو, اللہ کے قرآن کے ساتھ ظلم مت کرو. قرآن سمجھنے کے لیے بہرحال تمہیں علماء کے دروازے پہ آنا پڑے. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں.
ये अंधेरों का ही तज़किरा कर रहा हूं, अंधेरों वालों को सींग थोड़े ही होते हैं, ये अंधेरे वाले ना जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। हाँ, रोशनियां तो मौलाना जला रहे हैं ना। खैर, आखिरी बात कहने लगा, हमारे पिंडी में एक एकेडमी है, वो जितने सरकारी महकमों के रिटायर बाबे हैं ना उन्होंने बनाई हुई है। जितने महकमों से रिटायर हो गए, बज़ाहिर अपने कहीं अच्छा काम किया उन्होंने। एकेडमी का नाम रखा इस्लामिक रिसर्च एकेडमी। क्या नाम रखा? अच्छा, ये जुमला भी बड़ा खतरनाक है। क्यों हजरत? ये रिसर्च वाला कीड़ा है ना, यही तो गुमराह कर रहा है सबको। ऐसा ही है जी। बात आ गई है तो थोड़ी सी मैं इस पर अर्ज कर दूं जरा। बात रोशनी अंधेरों की चल रही है। रिसर्च, आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं, एक लफ्ज होता है सर्च और एक क्या होता है? एक होता है चेक और एक होता है। इतना तो आप माशाल्लाह सब जानते होंगे। ये रिसर्च और रीचेक कौन सी अथॉरिटी करती है, जूनियर या सीनियर? ऊंची बोलो भाई, और ऊंची बोलो। और हमारा ईमान है कि सहाबा, फुकहा, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन हर एतबार से हमसे कोसों ज्यादा सीनियर थे या नहीं थे? हमें तो अलिफ बे भी नहीं आती बाबा, हम तो नकाल है सारे। हम तो उनकी जूतियों के सदके जो कुछ मिला आगे नकल कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता। वो असल थे, वो अथॉरिटी थे, वो हुज्जत थे, वो दलील थे, वो थे असल सीनियर। उन्होंने जितने मसाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे हवाले कर दिए, हमें चुप करके आंखें बंद करके उन मसाइल पर क्या करना चाहिए? ऊंची बोलो, क्या करना चाहिए? असल तो अमल था हमारे जिम्मे, तो जो काम हमारे जिम्मे था हमने वो क्या कर दिया? हमने दूसरा पंगा लेना शुरू कर दिया। रिसर्च। अब इन बेवकूफों से को पूछे कि बाबा तुम 14वीं सदी में आकर अपनी नमाज सीधी नहीं आती, तुम सहाबा के मसले रीचेक करोगे, तुम कुरान और सुन्नत पे रिसर्च करोगे, तुफ है तुम्हारी अक्लों पर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये क्या तमाशा बना के रख दिया तुमने? तुम्हें हक किसने दिया रिसर्च करने का? जनाब पहले अपनी अथॉरिटी तो बताओ। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? क्या तुम और क्या तुम्हारी औकात? कभी आजकल के किसी डॉक्टर को चैलेंज करना गवारा नहीं किया, किसी इंजीनियर की तहकीक को चैलेंज करना गवारा नहीं किया, किसी साइंटिस्ट की तहकीकात पे रिसर्च करना गवारा नहीं किया। तो क्या कुरान और सुन्नत ही इतना लावारिस रह गया कि जो एरा गैरा उठे वो रिटायरमेंट के बाद कुरान पे रिसर्च शुरू कर दे? भाई रिसर्च का तो मतलब ये है कि पहली सर्च पर हमें एतमाद, उसका तो माना ही ये बनता है बाबा। तो तुम सहाबा की तहकीकात पर एतमाद करते हो या नहीं करते? बोलो। अइम्मा मुज्तहिदीन और फुकहा की तहकीक पे एतमाद करते हो या नहीं करते? तो उन्होंने मुझे दावत दी रिसर्च एकेडमी में, मैं चला गया। वो मौजू कुछ और था, लेकिन मुझसे पहले एक प्रोफेसर साहब वहां खड़े हुए, वो गुफ्तगू कर रहे, तो मैं पहुंचा तो मेरे कान में उनकी बात पड़ गई। कहने लगे जी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वलकद यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को क्या बनाया? कुरान आसान है। अल्लाह कहता है इन मौलवियों ने चक्रों में डाला हुआ है। वो सारा नजला लिस्से से गिरता है ना, समझ आ रही नहीं आ रही? लिस्सा मौलवी है बेचारा जनाब, वो रगड़ दिया। मौलवियों से जान छुड़ाओ। मौलवियों ने फिरकावारियत में डाला हुआ है, अपनी दुकान अपने पेट की खातिर ये कौम को पीछे लगाए रखते हैं। आसान है कुरान, अब तो हर जुबान में तर्जुमे भी मिलते हैं। घर बैठो और खुद क्या करो? खुद सीखो, खुद समझो। ज्यादा जरूरत है तो ऑनलाइन आ जाओ। समझ आ रही नहीं आ रही? गूगल तुम्हारा उस्ताद, गूगल तुम्हारा शेखुल कुरान है, गूगल तुम्हारा शेखुल हदीस है, उससे पूछो वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मौलवियों की कोई जरूरत नहीं। फिर साथ एक लॉजिक और दलील भी पेश की। कहने लगे जी अल्लाह ताला कुरान में कहता है तिबयानन लिकुल्ली शै, हमने हर चीज को कुरान में क्या कर दिया? भाई हर इल्म जब हर चीज कुरान में मौजूद है तो मुझे मौलवी के पास जाने की क्या जरूरत? ये लॉजिक पेश की। हर चीज कुरान में मौजूद, अल्लाह कह रहा है, मौलवियों की क्या जरूरत? बड़ा मुझे दुख हुआ यार, ये देखो कितनी बड़ी जहालत ये फैला रहा है और कितने लोगों के ज़हन खराब। खैर जब मेरा नंबर आया तो मैंने भी असल मौजू को तो छोड़ दिया। मैंने कह दिया अब इसी का ऑपरेशन जरूरी हो गया। समझ आ रही नहीं आ रही? हंगामी बुनियादों पे कभी ऑपरेशन करना पड़ता है, सीरियस केस आ जाते हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब? हो जाता है ना जी, सारे काम छोड़ के आप सर्जन भागे भागे जाते हो, ऑपरेशन जरूरी है अभी, वरना काम खराब हो जाएगा। ये ऑपरेशन न किया, टांग न काटी तो जरासीम पूरे वजूद में खतरा होता है ना जनाब, फौरी ऑपरेशन। खैर मैंने कहा जी मेरे मोहतरम ने जो आयत पढ़ी कुरान मजीद की, आयत ठीक पढ़ी, तर्जुमा ठीक किया, आगे डंडी मार गए। आगे डंडी मार गए जब मतलब और तशरीह की बारी आई। वलकद यस्सरनल कुरान, कुरान आसान है। तो आसान का ये मतलब कहां से ले लिया कि उस्ताद की जरूरत नहीं?
یہ کون سی کتاب میں؟ حضرات آپ تشریف فرما ہے، مجھ سے زیادہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، کیوں جی ایسا کوئی مطلب ہے کہ اس آسان چیز، میں آپ سے پوچھتا ہوں، روٹی کھانا آسان ہے یا مشکل؟ وہ تو سارے آسان، کھانا آسان ہے، پکانا مشکل ہے۔ سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل؟ دو جواب آ رہے ہیں، زیادہ کہہ رہے ہیں آسان، کچھ کہہ رہے ہیں مشکل۔ اچھا اب اگلا سوال، جہاز چلانا آسان ہے یا مشکل؟ اب سب نے کہنا مشکل۔ ہم دیکھتے ہیں 23 مارچ کو جناب وہ پریڈ ہوتی ہے اور فضا میں طیارے اڑتے ہیں اور وہ کلابازیاں لگاتے ہیں اور کرتب دکھاتے ہیں، اور ہم اتنا منہ کھول کر جناب ان کو حیران پریشان، یا اللہ طیاروں کی کلابازیاں لگ رہی ہیں، کیا ہے؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مشکل ہے اس کے لیے جس نے چلانا سیکھا نہیں، اور آسان ہے اس کے لیے جس نے چلانا، جس نے نہیں سیکھا اس کے لیے سائیکل بھی مشکل، اور جس نے سیکھا اس کے لیے جہاز بھی کیا ہے؟ آسان۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ جس نے ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن سیکھا، قرآن اس کے لیے آسان ہے، اور گمراہی ہے اس کے لیے جس نے از خود انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سیکھا۔ اگر قرآن ہدایت دیتا ہے تو یہی قرآن گمراہ بھی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ خود قرآن کا اعلان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اور میں نے کہا رہ گیا تیری دوسری بات کا جواب، جی اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا، جب سب کچھ قرآن میں، مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا میں بھی ایک بات کرتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ اچھا جملہ اس نے نا سورہ کبریٰ ملا کر بڑا مزیدار بنایا۔ کہنے لگے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود، اور قرآن میرے گھر میں موجود، مجھے مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، کیا کمال کا جوڑ بٹھایا اس نے جناب۔ میں نے کہا سیم یہ جملہ میں بھی بولتا ہوں، ذرا کرنا واہ واہ۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ہر بیماری کی دوا میڈیکل سٹور میں موجود، میڈیکل سٹور میرے گھر میں موجود، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا بولو اب دو جواب، آپ کیا کہیں گے؟ میرے ڈاکٹر بھائی بیٹھے ہیں، بولیے کیا میری بات درست ہے؟ بولو سارے۔ اور جی ڈاکٹروں نے دکانداری بنائی ہوئی ہے، اپنی فیس کے لیے کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس آؤ، کیا خیال ہے میرے یہ لاجک درست ہوگی؟ نہیں، آپ کا گھر دوائیوں سے بھرا ہو، لیکن کب لینی ہے، کتنی لینی ہے، کس مزاج کے بندے کو کیسی دوا لینی ہے، تمام دوائیوں کے باوجود تم ڈاکٹر کے محتاج ہو۔ قرآن و حدیث تیرے گھر میں تیری زبان والا پڑا ترجمہ موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنا کیا، مطلب کیا، مفہوم کیا، تشریح کیا، اور اس کی وضاحت کیا ہے، ساری الماریاں بھری ہیں کتابوں کی، پھر بھی قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے علماء کے محتاج ہو۔